الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر حاضرین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدی سے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک دیہڑے سونے رب نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کیا تساں چاہندے ہو کہ میں رب تواڈے نیڑے ہوواں اور اتنا نیڑے ہوواں اساں زبان دی بھی لوڑ نہ پوے، زبان بھی ہلاونی نہ پوے، گلاں کر کے اساں ایک دوجے نوں سنا گے نا۔ اے موسیٰ کیا تساں چاہندے ہو کہ میں رب تواڈے نیڑے ہوواں اور اتنا نیڑے ہوواں کہ تاری اکھ جڑا اکھ دا نور ہے، فرمایا او نور اتنا نیڑے نہ ہوئے اکھ دے جتنا میں رب تواڈے نیڑے ہوواں۔ میرے سائیں فرمایا، کریم رب نے فرمایا، موسیٰ کیا تساں چاہندے ہو کہ میں رب تواڈے نیڑے ہوواں اور اتنا نیڑے ہوواں جتنا تواڈے جسم دے اندر تواڈی روح ہے، فرمایا او روح بھی تواڈے جسم دے اتنا نیڑے نہ ہو سی جتنا میں رب تواڈے نیڑے ہو ساں۔ میرے سائیں فرمایا، جناب موسیٰ کلیم اللہ عرض کر دیں رب دی بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مالکہ میں چاہنا کہ تو رب میرے نیڑے ہوئیں، لیکن اے تا دسنا ایک قربت جدہ مل سی میں نوں اس تو پہلے میں کرنا کے پوسی۔ میرے سائیں فرمایا، میرے سونے رب نے فرمایا، موسیٰ میں رب تیرے اینے نیڑے تھی ساں، اس واسطے تھی ساں یا اس وجہ تو تھی ساں، فرمایا میرے یار محمد عربی تے راج راج کے درود بھی پڑھنا پوسی، سلام بھی بھیجنا۔ علی وقار اس سے محبت نال اے حکم ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نوں، اور اساں یار دے غلام بھی ہاں رب دے، اساں رب دے یار دے غلام ہاں تے رب سن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جے موسیٰ کلیم اللہ حضور دی بارگاہ رج رج کے درود پڑھن تک قرب رب نہ ملدا تے اساں حضور دے غلام جڑا اساں رج رج کے درود پڑھنے سن کیڑا مقام ملنے۔ کوئی زبان خاموش ہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزت و وقار دی مسند لائق حضور قبلہ گاہی میرے محسن و مربی حضور استاذیم قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید نقشبندی صاحب زید میدہ اطال اللہ عمرہ و فیوزہ و علمہ
ودام ظلہ، اور میرے حضور اسادیم قبلہ دے شہزادگان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ قاری غلام مصطفی الحق صاحب سعیدی، حضور قبلہ قاری القرآ جناب حضرت قاری غلام مرتضی الحق صاحب سعیدی و دیگر انتہائی قابل صدر واجب الاحترام ارباب علم و دانش وارثان ممبر و محراب حضرات علماء گرام قدر اور میری ملت اسلامیہ دی غیور سنی بھائیو، ایڈا وڈا جنہی کونا میں ایڈا وڈا خطیب بھی کوئی نہ، گر ادار جی آواز بھی کوئی نہیں، سر بھی کوئی نہیں، تار بھی کوئی نہیں، ایک نکے دیا بندہ کب ضرور وڈا، لیکن ککھ میرے کول کوئی نہیں، بس ایک میری پہچان ہے، ایک میرا فخر ہے، ایک میرا مان ہے کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے مادری علمی اپنے استاد صاحب قبلہ دے قدمیں با کے چند گل آپ دے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان برکت فرما کے میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، اللہ کریم آمن علی گلہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عالی وقار گرامی قدر حاضرین، اللہ کریم نے 4 کتاباں نازل فرمائیاں۔ داؤد نازل ہوئی حضرت زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام تے، اور تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے۔ علی وقار رب سونے انجیل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تے، اور رب نے قرآن نازل فرمایا میرے تے توارے سونے نبی محمد نبی آخر الزمان تے۔ سبحان اللہ، بے شک گھر وان کیا کھائے میں نہیں آکھنا سبحان اللہ آکھو۔ علی وقار محققین فرمانے علماء جلوہ گر رہے ہیں، اور یہ بھی میرا فخر ہے اور یہ بھی میرا مان ہے کہ بلا آج جتنے بھی علماء آپ دے سامنے جلوہ گر حسین، یہ سارے میرے استادیم کے بلا استاد القرآن حضرت کے بلا قاری محمد سعید صاحب دام ظلہ آپ دا فیضان ہے، اور آپ دے شاگردان رشید آپ سارے سنگیں دے سامنے میں بھی خطاب ہی حسن گفتگو بھی حسن۔ تعالی وقار علماء دے جمع غفیر ہے، میں 2-4 گلہ انت نال کرے ساں دے باقی گلہ توارے نال کر گنساں۔ علی وقار 4 کتاباں نازل ہویاں، علماء فرمانے پہ پہلیاں 3 کتاباں نو اساں کتاب اللہ آکھنے، پہلیاں 3 کتاباں نو کتاب اللہ آکھنے، اور فرمایا چوتھی کتاب نو کلام اللہ آکھنے، چوتھی کتاب نو کلام اللہ آکھنے۔ علی وقار کلام دا معنی گفتگو ہے، کلام دا معنی گفتگو ہے، گفتگو ہوندی ہے 4 چیزاں نال۔ علماء فرمانے زبان دا ہونا ضروری ہے، حلق دا ہونا بھی ضروری ہے، پھیپھڑے علی نالی دا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھیپھڑے دا ہونا بھی ضروری ہے۔ 4 چیزاں ہون تا بندہ گل کرن جوگا تھیندے، اور فرمایا رب سونا زبان تو بھی پاک ہے، رب سونا حلق تو بھی پاک ہے، رب سونا پھیپھڑے علی نالی تو بھی پاک ہے، تے رب سونا پھیپھڑے تو بھی پاک ہے۔ جنہ ساری گلیں تو رب سونا پاک ہویا، ایک کلام کدوں آیا۔ علی وقار اس گل نو آسان کر کے میں جناب دی خدمت جذب کرنے، اسادہ ارادہ پوے نا، میں نے پیاس لگی بیٹھی ہے، اور علی وقار میں آکھاں جناب کے دل نو محسوس ہوئے نا کہ پیاس لگی ہے، اور میرا دل طاقت دیوے تے میرا دل حکم دیوے نا میری زبان نو، اور میں آکھاں قبلہ نبی صاحب میں پیاس لگی پانی۔ علی وقار میرے دل دا ارادہ ہے، میرے دل دا ارادہ اس نو جنہ لفظاں دا روپ دے سی نا وہ میری زبان ہے، اور قبلہ نبی صاحب حضرت علامہ قاری نوید الحسن صاحب سعیدی آپ دے دل دا ارادہ ہویا نا کوئی، اور آپ کوئی گل کرنا چاہسن، علی وقار دل دا ارادہ اور اس دل دے ارادے نو لفظاں دا روپ دیونی ہے نا وہ جناب قبلہ علامہ نوید الحسن صاحب سعیدی دی زبان دیونے۔ تبابی دی گرامی کا یاد رکھیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دل دا ارادہ ہویا، لفظاں دا روپ گھن کے آیا، اللہ پاک دے ارادے نو گھن کے جناب جبریل حضور علیہ السلام دے سینہ مبارکت نازل ہوئے نا تشریف گھن آئے۔ علماء فرمانے رب سونے دا ارادہ ہویا، ارادے نو چاہ کے جناب جبریل حضور دے
سینہ مبارکہ تے نازل فرمایا اور سینہ مبارکہ تو چلتا جنا رب دے ارادہ میرے حضور دی زبان تے آیا نا فرمایا رب دے ارادے نو لفظاں دا روپ دیون والی ذات کون ہے؟ محمد عربی دی زبان ہے۔ اب آپ اسی گرامی کہت رب سونے نے قرآن نازل فرمایا، رب سونے نے صرف 2 سے 4 منٹ اوکے سوکے میرا گزارا کرو وقت میں تارا لے پاسے آنا۔ علی وقار علماء فرمانے رب سونے نے قرآن نازل فرمایا، نزول دیاں 2 صورتیں علماء لکھے کہ جناب نزول تجلی اور نزول تخلی۔ نزول تخلی کس نو آدین؟ علی وقار میری جیبت کو سامان ہے نا تو انہوں نہیں پتا کہ جناب میری جیبت کے ہے، لیکن میں اگر جیبت ہاتھ مارا اور میری جیبت نکلنا 10 روپئے علی وقار میری جیبت چند اور میری جیبت چو آکے نہ باہر آگئے ہون اس تو علاوہ میری جیبت کوئی نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ایک شیخ جتھے بھی پئی آئی نا اتھو اٹھیوے نکلے نا تے بار منظر عام تے آونجے وہ جگہ خالی ہو ونجے اس جاتے اور کچھ نہ ہوئے۔ فرمایا اس نو نزول تخلی آدین، علی وقار نور نزول تجلی۔ علماء نے فرمایا ایک گلے آسان کر کے اگر میں جناب نو سمجھاوا نا تو علماء نے فرمایا بھئی کوئی بندہ کتھوں آندہ بھی ہے نا اور انہیں تُساں 40 تو 50 بندے بیٹھے ہو، قبلہ علامہ نوید الحسن صاحب سعیدی آپ نا خطاب کر کے نلو والے چوں اور میں آپ نو آکھا نا کہ جناب قبلہ علامہ نوید صاحب اللہ والی جو خطاب کر کے آئین علی وقار ذہن نال سوچائے میں دا سارے وائے ایک گل آئی تو آدھے کول پہنچ گئی، ایک خبر آئی جناب دے کول پہنچ گئی، اے جناب دے خبر پہنچی تہے لیکن ایزا جیڑا ہے نا جناب علم وہ حجے میرے ذہن نقشے کہ علامہ نوی صاحب جناب وہ خطاب کر کے مدنی مسجد تشریف گھن آئین تب آپ جی گرامی کہت دار پہ جیبے جو نکلے آنا تو دار پہ جیبے جو رہ نہیں گل ختم ہو گئی کہ جیب میرا خالی ہو گیا، لیکن علامہ صاحب نوی صاحب اللہ والی جو خطاب کر کے بھی پلائے نا تو میں جناب نو گل پیش کی تھی ہے نا حجی ایک گل میرے ذہن ہے چھے علماء فرمانے کہ جیڑی شے جتھے پئیے اتھو نکل کے باہر آوے نا او جھا خالی ہو ونجے اس نو نزول تخلی آدین۔ فرمایا جھا خالی نہ تھیوے اتھے بھی شہر آوے باہر ہی آوے، فرمایا اس نو نزول تجلی آدین۔ علی وقار میں اپنا نتیجہ پیش کرن لگا آپ دے نال آپ یہ گل نہ کرن واسے حاضر ہومن دی توفیق رب کل منگنا چاہنا گل ایو کچھ بیان کرنا چاہنا۔ علماء فرمانے قرآن تا جڑا سفر ہے نا قرآن تا جناب والے جڑا اصل گھر ہے نا وہ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ چلتا چلتا میرے حضور علیہ السلام دے سینہ متحرہ تے آیا نا تو علماء فرمانے نے کوئی بندہ اے نہ آکسی کہ لوح محفوظ خالی ہو گیا، خالی ہو گیا تے جناب حضور دے سینہ مبارکہ تے آ گیا۔ فرمایا انہیار قرآن لوح محفوظ تے بھی ہے، انہیار قرآن حضور دے دل تے بھی ہے۔ وقت میں حق بجانے بانا میرے ویر ایک گل کرن دا بھی کہ لوح محفوظ اگر آج بھی قرآن ہے نا تے لوح محفوظ قرآن ٹورے نا تے تیرے میرے دل نے چاہ کے سماوے دینا آئی دنیا دے وچ کروڑا سن حافظ مل دینا۔ تعالی وقار گل ہے کہ جناب والا لوح محفوظ سے بھی قرآن ہے، آج کروڑا جناب والا حافظہ دے سینہ چی قرآن ہے تو میرے ویر واسا حق بجانے با جی میں قرآن لوح محفوظ سے آج بھی حاضر ہے نا اتھے جلوہ کرے آج قرآن جناب انسان دے سینہ وچ بھی ہے نا تو علماء فرمانن کالی کملی والا آج بھی گمبد خضراء وچے لیکن چاہمن تا جناب کروڑا اپنے غلامہ دے دلنا تشریفی کن کے آ سکتے ہیں۔ تب آپ دی گرامی کر تھوڑی جی میں گلاں اوکھیاں کیتیاں لیکن کوشش کریں نہ ہونا ہونا توارے ذوق والے پاسے وہنے ہاں اور جڑی میں آیت کریمہ جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اور رب دے قرآن پڑھ دے بھی ہاں اور رب دے قرآن دے بھی صرف 4 چیزیں ہیں اس آیت مقدسہ جڑی میں جناب دے سامنے خطبہ تلاوت ہے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے اور نہ میرے ویر اگر تمہارا دل ہوئے تو رب دے قرآن پڑھیے۔ فیضان صاحب بیٹھے تو کوئی نہیں اور فیضان صاحب اللہ کامی میں نہیں کرنا بھائی اچھی آکو سبحان اللہ میں آکھا جی بھاویں دل تھیوے تے تھائیں چاہ کھائے نہ تھیوے تے گھر ستے پہ ہوا تو میری کو گل یاد آویں اتھے چاہ کھائے لیکن رب دا قرآن پڑھنے او گرامی قد خالق کی کائنات نے شاہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
خالق کائنات نے شاہ فرمایا سونے اسا تارے دے قرآن نازل فرمایا ہے ونزلنا علیک الکتاب اسا تارے دے کتاب نازل فرمائی ہے تبیان لکل شیئن فرمایا سا اس قرآن اندر ہر شے نو بعد کھول کے بیان فرمایا ہے رب سونے نے فرمایا وہدن قرآن ہدایت ورحمت فرمایا قرآن رحمت وبشرا للمسلمین رب سونے نے فرمایا کہ سادہ قرآن میرا کلام فرمایا مسلمان آواز سے بشارت بھی ہے تا آنا گرامی قدر حاضرین رب سونے نے قرآن دی اس آیت اندر اسانو ارشاد فرمایا ہے رب دا قرآن بیان فرما رہے آئے کہ میری دامن فرمایا میری جھولی ایمان والے چار چیزاں نے فرمایا کیڑیاں چیزاں نے رب دے قرآن نے فرمایا تبیان فرمایا تبیان ہدایت بھی ہے تے رحمت بھی ہے تے بشارت بھی ہے تباب دی گرامی قدر رب دے جناب والا قرآن دی آیت اندر جڑا لفظ پہلا ارشاد ہوئے تبیان علماء فرمانے تبیان دا معنی علم ہے تو میں عرض کر سکے رب تعالیٰ نے قرآن و علم بنا کے نازل فرمایا ہے آنا میرے ویر سب بازارے بیٹھیں جے بازارے چلیے نا آج بکڑی پوئیں کتاباں دیا دکانہ بھریے بیانے جے جناب والا میونسپل کمیٹی دی لائبریری چونجو نا تا ساری لائبریری کتاباں نال بھری پئیے میرا ویر بازار دیا دکانہ تے کتاباں بھی موجود نے لائبریریاں چ بھی کتاباں موجود نے لیکن کتاباں نفع نہیں دینیاں علماء فرمانے نے گورے ٹیکنے پوندے نے کسی استاد دے سامنے گورے ٹیکنے پوندے نے کسی عالم دے سامنے گورے ٹیکنے پوندے نے او عالم جناب والا کتاب کھول کے بندے نو پڑھائے نا او علم نفع دیندا ہے جے رب نے قرآن و علم بنا کے نازل فرمایا ہے عالم کون ہے آب روی رب دا قرآن پڑھئے نا میرے سونے رب نے قرآن اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا گرامی قدر حاضرین رب تعالیٰ نے قرآن و علم بنا کے بھیجیا ہے نازل فرمایا ہے قرآن دا عالم میرے حضور دی ذات ہے آنا میرے حضور دی ذات قرآن دی عالم ہے اور کس انداز چالم کنز العمال شریف اندر حضور مولا کائنات تاجدار حضرت جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے نے کہ میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہونا ہوا میرے کریم آقا اس انداز جلوہ کریں کہ آپ دے ہاتھ مبارکہ اٹھے نے حضور علیہ السلام دا چہرہ آسمان علیہ اسپا سے اٹھے آئے میرے حضور دعا فرما رہے ہیں انداز کیڑا ہے علی وقار میرے کریم علیہ السلام نا انداز کیڑا ہے مولا کائنات ارشاد فرمانے نے حضور دے ہاتھ مبارکہ اٹھے نے سرکار دا چہرہ مبارکہ بھی اٹھے آئے لیکن آج عجیب کیفیت ہے آج ماجرہ ہو رہے آج کیفیت ہو رہے آپ فرمانے کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ بھی اٹھے آئے میرے آقا مسکرا رہے ہیں میرے آقا دے چہرہ مبارکہ دے ہنسی ہے جناب علی فرمانے نے آج عجیب کیفیت ہے عجیب ماجرہ ہے آسان حکم ہوندہ ہے کہ رب تعالیٰ کو دعا کرو تو رو رو کے کرو آج حضور خود دعا فرما رہے ہیں مسکرا بھی رہے نے حضور ہس بھی رہے نے جناب علی فرمانے میں انتظار کیتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے سونے سونے ہاتھ مبارکہ اپنے سونے سونے چہرے تے پھیرنا تے میں عرض کرنا سونیا اے مسکراہٹ کیڑی گل دی ہے سونیا مسکرا کیوں رہے ہو سونیا ہس کیوں رہے ہو علی وقار جناب علی فرمانے نے ویلے آ بھی گئے نے کہ میرے کریم آقا نے اپنے ساتھ مبارکہ چہرے مبارکہ تے پھیرے نے میں قدماتی ہاتھ رکھ کے کی جی سونیا میرا حسن بھی توارے تے قربان ہے میرا حسین بھی قربان ہے آسان تا فرمان دے دعا دے وچ رویا کرو سونے آج کیوں مسکرا رہے ہو چہرے تے مسکراہٹ کیڑی گل دی ہے میرے کریم آقا فرمانے نے علی آج گل بھی انیار ہوئی ہے اج کی دے سونے آ کیڑی گل ہوئی ہے حضور فرمانے نے دعا منگ دیا میں چہرہ آسمان والے پاسے اٹھایا ہے زمین تے باہ کے آسمان والے پاسے نگاہ جو رکھیا نے میں ریدا کہ میرا سونا رب عرشاں تے باہ کے مسکرا رہا ہے فرمایا علی آج میں ریٹا کہ میرا سونا رب میں دیکھے نا مسکران دا بیٹھے فرمایا رب اتھے مسکرا رہے زمین تے باہ کو دجار مسکراون لگ گئے علی وقار حضور تشریف فرما ہوا نا زمین تے آنکھ مبارکہ جاون تا رب نظر آوے قرآن میں پڑھا نا جناب طرف سونے نکڑے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم اسارا ارادے کہ اساں تانوں آسمان بھی دکھاؤں اسارا ارادے اساں تانوں زمین بھی دکھاؤں اللہ کریم نے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنا سر مبارکہ چونا تے اتے دیکھو
اور رب دا قرآن ہے. خالق کائنات نے شاہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آسمان والے پاس نگاہ چاہنا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان والے پاس نگاہ چاہیا نے. رب سونے نے فرمایا سونیا کیڑی شے نظر آئی ہے. جناب ابراہیم فرمانے نے سونیا نظر آئے جو چاہیا نے دے ستے آسمان نظر آئے نے. رب تعالیٰ فرمایا تلے دیکھو تلے ڈٹھنے دے. رب سونے فرمایا سونیا نظر کیڑی شے آئی ہے. جناب ابراہیم فرمانے نے سونیا ستے زمین نظر آئیاں نے. آلی وقار جناب خلیل نظر چاہون دا ستے آسمان نظر آندے نے. نظران جھکاون دا ستے زمین نظر آندیاں نے. آنا میں تے تو نے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے اپنے نبی دی شان بھی سننا. آلی وقار خلیل نظران چاہون تا رب جناب والا آسمان نظر آندے نے. نظران جھکاون تا جناب والا زمین نظر آندیاں نے. تو آسا تے میں جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے سارے نبی دی شان ہے. آپ زمین تے جلوہ کرنے زمین تے بیٹھے نے آسمان آلے پاس نگاہ اٹھانے نے تا رب رحمان نظر آندہ ہے. تو علماء فرمانے نے کہ جناب آسمان نظر آوے نا زمین تے کھلو کے دونوں رب دا خلیل ابراہیم آدین تے زمین تے باقی آسمان علیہ پاسے نظر ونجن رب رحمان نظر آوے تے فرمایا محمد عربی حبیب آدین. رباب دی گرامی کہتا او نا قرآن نے فرمانا کہ میرے دامن گجش اے ہے کہ میں ہدایت ہاں اور علی وکر ہدایت تا ملی. علماء فرمانے نے کہ وہ ہادی ہوئے بھی صحیح ہدایت کرن والا بھی ہوئے. شارٹ گل کران تا قرآن کریم میں جرب سونے نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قرآن اگر ہدایت ہے نا میرے ویت یاد رکھیں ہادی حضور دی ذات ہے. علی وقار اگے تھوڑا جی آؤ نا تو رب سونے نے قرآن نے فرمایا کہ میرا قرآن رحمت ہے. اور قرآن رحمت کہیں واسطے علماء فرمانے یہودیاں واسطے قرآن رحمت نہیں, عیسائیاں واسطے بھی قرآن رحمت نہیں, مشرکاں واسطے بھی قرآن رحمت نہیں, بدھ مت واسطے بھی قرآن رحمت نہیں. رب سونے نے قرآن جڑا انداز بیان فرمایا نا خالق کائنات نے شاہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. رب سونے نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے. اور جنہ تارے تے میرے نبی دی واری آئی نا تو رب سونے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سونے آسا قرآن مومنہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئے. سونے ماہیہ آسا تانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیج آئے. اور علی وقار یہ پچھلیاں گلہ کے بلا میں نے یاد ہیں آپ خفا ہے کہ ٹائم تھوڑا آئی بتائے تھوڑا جی شفقت کرے نے ناراض ہی نہ تھی سو کے بلا. علی وقار اللہ کریم نے فرمایا سونے ایسا قرآن ہو ایمان والا واسے رحمت بنا کے بھیجے آئے. تو حضور دیواری آئی نے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اساں آپ انہوں سارے جہانہ واسے رحمت بنا کے بھیجا ہے. علی وقار آؤ نا علماء فرمانے بھئی لفظ رحمت جڑا نا لفظ رحمت قرآن 79 دفعہ آیا اور رحمتی جڑا لفظ ہے نا ایک پورے قرآن 2 دفعہ آیا اور فرمایا رحمت کا اے پورے قرآن 3 دفعہ آیا. رحمتنا اے پورے قرآن 5 دفعہ آیا. رحمتہ اور رحمت ہی علماء فرمانے میں پورے قرآن 5 دفعہ آیا. ان سارن کٹھا کرن علماء فرمانے 114 بن دین اور قرآن یا صورتاں بھی 114 ہیں. علماء فرمایا بے سارے قرآن انہا ساری آیتیں میں جتنے لفظ آیا ہے فرمایا اے لفظ جیڑے نبی واسطے آیا ہے اے محمد عربی نبی آخر زمان دی ذات ہے. تب آپ جی گرامی کہتا آؤ نا گل اختتامہ لے پاسے گن وینا. اور چوتھی جیڑی نعمت رب دے قرآن نے فرمایا میری جھولی چے او اے ہے کہ وبشرا للمسلمین. فرمایا اے مسلمانہ واسے بشارت ہے. علماء لکھ دین بشارت واسے مبشر دا ہونا ضروری ہے. بشارت خوشخبری دیون واسطے مبشر دا ہونا ضروری ہے بشیر دا ہونا ضروری ہے. اور نہ رب دے قرآن والے پاسے وینے ہاں تے رب دے قرآن کو پوچھانا مبشر کون ہے بشیر کون ہے. تابابی دی گرامی کے خالق کائنات نے شعر فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً. علی وقار رب دے قرآن دی سایت ہے نا اس اندیس ہے کہ مبشر نہ سارے سونے نبی دی ذات ہے. تب آپ دی گرامی کہت تبیاناً قرآن علم ہے عالم سارے حضور دی ذات ہے. قرآن رحمت ہے مومنہ واسطے رحمت ہے.
علی وقار سارے جہانا ویسے رحمت سارے حضور دی ذات ہے علی وقار جے قرآن ہدایت ہے نا تہادی سارے حضور دی ذات ہے جے قرآن بشارت ہے نا تو مبشر و طارت میرے سونے نبی دی ذات ہے اب آپ جی گرامی کہتا ہو نا آج گلنا یہ تھی مانا کہ سنی مولیاں نو قرآن نہیں آندے تسائیہ کو جاتے ہیں نا کہ سارے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکا خبر نکاہی خاصاں رمضاں پائیاں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ النبی سید المرسلین وآخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین